بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے وہ سروس لاز کے حوالے سے ہے۔ سول سرونٹ ایکٹ 1973 پنجاب سول سرونٹ ایکٹ ہے۔ اسی طرح باقی صوبوں کے اپنے اپنے سول سرونٹ ایکٹس ہیں۔ 1973 کے کانسٹیٹیوشن کے بعد کچھ ایڈمنسٹریٹو ریفارمز بھی ہوئی تھیں جو اس کے حوالے سے ریلیونٹ لاز ہیں۔ وہ 240 سیکشن ہے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کا، 212 آرٹیکل ہے، اس کے علاوہ فنڈامنٹل رائٹس کا ایک چیپٹر ہے، اس کے علاوہ 260 ہے، اس کے علاوہ سول سرونٹ ایکٹ کا سیکشن 4 ہے۔ اسی طرح پنجاب سول سرونٹ ایکٹ کے حوالے سے کچھ سیکشنز ہیں اور سول سرونٹ ایکٹس میں باقی سیکشنز موجود ہیں۔ اگر آپ ڈسمس ہوئے ہیں، وفاق کے اندر ہیں اور آپ جاب کر رہے ہیں تو آپ وہاں سے ڈسمس ہو گئے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کی ڈسمسل کی نوعیت دیکھی جائے گی کہ آپ کو میجر پینلٹی ملی ہے، مائنر پینلٹی ملی ہے، ریموول فرام سروس ہیں، یا سمپلیسٹی ٹرمینیشن ہے، یا کس نوعیت کی آپ کی جو سزا ہے وہ کس کے حوالے سے ہے۔ آپ نے اپنی نیکسٹ ہائر اتھارٹی کو ود ان 30 days اپیل کرنی ہے۔ مثال کے طور پہ آپ فیڈریشن میں ہیں تو وہاں پہ اگر سیکٹری نے آپ کو کیا ہے، فیڈریشن کے سیکٹری نے آپ کو ڈسمس کیا ہے تو آپ نے پرائم منسٹر کے پاس اپیل کرنی ہے۔ صوبے کے اندر اگر آپ کو سیکٹری نے کیا ہے تو آپ نے چیف سیکٹری یا وزیر اعلیٰ کے پاس اپنی اپیل کرنی ہے نیکسٹ ٹو ہائر اتھارٹی میں۔ تو ود ان 30 days آپ نے یہ اپیل کرنی ہے۔ اس فیصلے کا آپ نے جو ہے انتظار کرنا ہے 90 دن۔ 90 کے دن کے اندر اندر اگر آپ کا فیصلہ وہ ڈپارٹمنٹل آ جاتا ہے تو آپ نے اس کو نیکسٹ 30 days کے اندر ٹریبیونل کے اندر اپیل دائر کرنی ہے۔ اگر آپ اپیل دائر نہیں کریں گے تو وہ آپ کی ٹائم بارڈ ہو جائے گی فیڈریشن کے اندر۔ یہاں تک کہ اگر آپ کا فیصلہ آتا ہی نہیں ہے 90 دن کے اندر تو یہاں تک بھی سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے کہ آپ 10 سال تک اس کا انتظار کریں، جیسے ہی فیصلہ آئے آپ فوراً ٹریبیونل میں چلے جائیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ آپ نے 90 دن انتظار کیا، آپ کی ڈپارٹمنٹل اپیل کا فیصلہ نہیں ہوا، آپ ٹریبیونل میں چلے گئے، اس کے بعد فیصلہ آ جاتا ہے آپ کی اپیل کا ڈپارٹمنٹل کا، وہ آپ کے اگینسٹ آ گیا تو آپ نے ٹریبیونل کے اندر امینڈمنٹ کی اپلیکیشن دے دینی ہے۔ پریئر بھی امینڈ کریں گے، اپنی پلینٹ بھی امینڈ کریں گے جو سروس ٹریبیونل میں آپ نے اپیل کی ہے۔ وہ فیصلہ پھر آپ ساتھ اٹیچ کریں گے سی ایم کے تھرو، کیونکہ پہلے آپ ایک فیصلے کے خلاف گئے ہیں، اب آپ ایک اور فیصلے کے خلاف گئے ہیں، اب آپ نے 2 فیصلوں کو سیٹ اسائڈ کروانا، تو آپ نے وہ سی ایم دے کے ساتھ اٹیچ کر دینا ہے۔ اس کے بعد اگر پنجاب میں آپ ڈسمس ہوئے ہیں، اس میں تھوڑی سی ڈسٹنکشن ہے پنجاب اور وفاق کے حوالے سے۔ پنجاب میں آپ نے جو ہے وہ 60 دن انتظار کرنا ہے اپنی ڈپارٹمنٹل اپیل کا، اور اس کے بعد ود ان 30 days آپ نے پنجاب سروس ٹریبیونل میں چلے جانا ہے۔ وہاں پہ آپ نے فیڈرل سروس ٹریبیونل میں جانا تھا، یہاں پہ آپ نے پنجاب سروس ٹریبیونل میں جانا ہے۔ ایک ڈسٹنکشن یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ یہاں پہ آپ نے 60 days کے فوراً بعد چلے جانا ہے، وہاں پہ آپ نے 10 سال تک کا انتظار کر سکتے ہیں ججمنٹ کے مطابق۔ اب نیکسٹ اس میں آ جاتی ہے کہ آپ نے کانڈونیشن، اگر آپ تھوڑا سا ڈیلے ہو گیا ہے 2-4 دن کا، 1 دن کا، کوئی سولڈ ریزن ہے تو آپ نے کانڈونیشن کی اپلیکیشن ساتھ لگا دینی ہے جو ہے لمیٹیشن ایکٹ کی، وہ سیکشن 5 کے تحت، تو آپ اس اپلیکیشن کے ساتھ پھر کورٹ میں جائیں گے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ ایون یہاں تک ہے کہ اگر آپ نے ان کا دائرہ اختیار ٹریبیونل کا ہے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سول سرونٹ لاز کے اندر یا رولز کے اندر یا ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کے اندر فنڈامنٹل رائٹ کو انفرنج کر رہی ہے تو وہ بھی آپ نے ٹریبیونل کے اندر چیلنج کرنی ہے، ہائی کورٹ میں نہیں آنا۔ اس کا دائرہ اختیار یہاں تک ہے۔ آپ کو جو 212 کی بار ہوتی ہے وہ یہی ہے کہ آپ نے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کے معاملہ جس میں آ جائے گا اس کے حوالے سے آپ نے سروس ٹریبیونل میں جانا ہے۔ اگر آپ کی جاب کانٹریکچول لیول کی ہے، کانٹریکٹ کے حوالے سے ہے، تو پھر آپ نے آنریبل ہائی کورٹ میں جانا ہے ریٹ پٹیشن میں۔ اگر آپ کی ریگولرائزیشن کے حوالے سے ہے تو آپ نے ٹریبیونل کے اندر جانا ہے۔ اس کے علاوہ ورک مین، جو ورک مین ہے وہ آپ نے چیک کرنا ہے کہ پروونس کے حوالے سے ہے اس کی جاب، یا اس کی جاب تمام پروونسز کے حوالے سے ہے، وہ NIRC میں معاملہ جائے گا، وہ علیحدہ سے ہے۔ ٹرانسفر جو ہے، ٹرانسفر کے حوالے سے جو ہے وہ اپوائنٹمنٹ ہے، اس کے علاوہ جو اپوائنٹمنٹ ہے اس کے حوالے سے ہے اور ٹرانسفر کے حوالے سے ہے،
جو ٹرانسفر ہے وہ تھرو اپوائنٹمنٹ ہے یا تھرو پروموشن ہے، یہ بھی دیکھا جائے گا۔ اس کے علاوہ ریکروٹمنٹ ہے جو ہے وہ آپ کی اگر لوئر گریڈ کی ہے تو ڈپارٹمنٹل سلیکشن کمیٹی کرے گی، اگر آپ کی جو اپر گریڈز میں ہے تو اس میں ایگزامز آپ کے ہوتے ہیں، اس میں جو ہے آپ کی پراپر انٹرویو ہے، ایڈورٹائزمنٹ ہے، ریٹن ٹیسٹ ہے، اس کا انٹرویو ہے، دین ایلوکیشن ہے۔ ان تمام چیزوں کے حوالے سے بھی دیکھا جائے گا۔ اس کے علاوہ شو کاز نوٹس، جو آپ کو شو کاز نوٹس ایشو ہوتا ہے، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے۔ جو شو کاز نوٹس آپ کو ایشو کیا گیا ہے، اگر وہ شو کاز نوٹس آپ کو انکمپیٹنٹ اتھارٹی نے ایشو کیا ہے تو آپ اس کو ہائی کورٹ میں چیلنج کر سکتے ہیں۔ اگر کمپیٹنٹ اتھارٹی نے کیا تو پھر آپ ہائی کورٹ نہیں آ سکتے، اور یہ سیٹ اسائڈ ہوا ہے، ججمنٹس اس پہ موجود ہیں، شو کاز نوٹس کو سیٹ اسائڈ کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ انکوائری آپ کی اگر انکمپیٹنٹ اتھارٹی نے ہولڈ کیا تو تب بھی آپ ہائی کورٹ میں آ سکتے ہیں، اگر کمپیٹنٹ اتھارٹی نے کیا تو پھر نہیں آ سکتے۔ اس کے علاوہ یہ آ گیا کہ آپ نے، اگر آپ پہ اینٹی کرپشن کا ایلیگیشن ہے، آپ کے پاس آپ کا جو سائڈ بائی سائڈ کیس چل رہا ہے، ایک کیس آپ کا اینٹی کرپشن میں چل رہا ہے اور ایک ڈپارٹمنٹل اپیل آپ کی چل رہی ہے۔ مین وائل اینٹی کرپشن میں جو کیس ہے وہ آپ کو ایگزونیریٹ کر دیتے ہیں، آپ کو بری کر دیتے ہیں، تو ڈپارٹمنٹل اپیل میں آپ کو سزا ہو جاتی ہے، تو ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ آپ کو سزا دے سکتا ہے۔ اس میں خیر دونوں سائڈز پہ جو ہے نا وہ ججمنٹس جو کی انٹرپریٹیشن کے حوالے سے ہے، وہ آپ کو سزا دے سکتے ہیں، آپ کو ڈسمس کر سکتے ہیں، ریموول آپ کی کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایڈ ہاک جو ہے وہ نارملی 6 ماہ سے 1 سال تک کا ہوتا ہے، یہ سول سرونٹ میں ہی آتا ہے۔ کانٹریکٹ ہے، یہ سول سرونٹ میں نہیں آتا۔ اس کے علاوہ جو آ جاتا ہے پروجیکٹ امپلائی، جو پروجیکٹ امپلائی ہے یہ اسپیسیفک پیریڈ کے لیے آتا ہے، 1 سال کے لیے، 2 سال کے لیے، 3 سال کے لیے، 6 ماہ کے لیے۔ اس کا کوئی رائٹ نہیں ہے ریگولرائز ہونے کا، یا ریگولرائزیشن کے حوالے سے اس کا رائٹ نہیں ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ یہ آلریڈی اسپیسیفک پیریڈ کے لیے آتا ہے۔ اچھا، اگر یہ جو پروجیکٹ امپلائی ہے، یہ پروجیکٹ اگر ایمرج کر دیا جائے اس ڈپارٹمنٹ میں تو پھر اس کا رائٹ جو ہے وہ ایگزسٹ کر جاتا ہے، اور اس کا رائٹ آٹومیٹیکلی ڈیولپ ہو جاتا ہے، پھر یہ ریگولرائزیشن میں چلا جائے گا اگر اس کی 3 سال سے ابو ہو گئی ہے وہاں پہ ایز اے جاب پروجیکٹ امپلائی کے طور پہ۔ اس کے بعد پروبیشن نارملی 3 سال کے لیے ہوتی ہے۔ جوڈیشری کے حوالے سے پنجاب سبارڈینیٹ جوڈیشری سروس ٹریبونل ایکٹ ہے سیکشن 5، اگر جوڈیشری کے لوور جوڈیشری کے حوالے سے کوئی ہے ایلیگیشن تو اس کو ہائی کورٹ کے 3 ججز سنیں گے، نارملی 2 یا 3 سنتے ہیں، سیکشن 5 اس کا ڈیل کرتا ہے۔ آرمی کے حوالے سے ہے کہ آرمی آفیسرز جو ہیں اگر وہ یونیفارمڈ آفیسرز ہیں تو ان کا اپنا ڈپارٹمنٹ سنیں گے، وہ سروس ٹریبونل میں نہیں آئیں گے۔ اگر وہ سویلینز ہیں تو پھر وہ سروس ٹریبونل میں آئیں گے، یا پھر اس میں کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ وہ ہائی کورٹ میں بھی آ سکتے ہیں، لیکن ٹریبونل میں وہ جائیں گے۔ ہائی کورٹ کے حوالے سے یہ ہے کہ اگر سینیورٹی کا ایشو ہے ہائی کورٹ کے ججز کا تو وہ سپریم کورٹ میں جائیں گے، اگر مس کنڈکٹ کا ایشو ہے تو وہ جوڈیشل کمیشن میں جائیں گے۔ اس کے علاوہ سٹاف جو ہے، سٹاف اگر ہائی کورٹ کے ہے اس کی ڈسمسل اگر رجسٹرار کرتا ہے تو وہ ہائی کورٹ کے سنگل جج کے پاس اپیل کریں گے اور وہ سنیں گا۔ اگر آنریبل ہائی کورٹ کا جج اس کو ڈسمس کرتا ہے تو وہ ڈویژن بینچ اس کی اپیل سنیں گا، 2 ججز کے پاس وہ اپنی اپیل دائر کرے گا۔ اس کے علاوہ جو ٹرانسفر ہے، یہ 3 موڈز ہیں اس کے، ڈیپوٹیشنسٹ ہے، لینڈنگ اتھارٹی ہے، بارونگ اتھارٹی ہے۔ اس کے علاوہ سے کیڈر جو ہے وہ کیڈر ایک قسم کا ایک گروہ ہے یا ایک جماعت ہے، یا آپ سمجھیں کہ اس میں مختلف لوگ جو ہیں وہ موجود ہوتے ہیں۔ پینشن اگر کمپلسری ریٹائرمنٹ کی ہے کسی ملازم کی گئی ہے اور اس کی جو کمپلسری ریٹائرمنٹ ہے وہ سروس اس کی 10 سال سے زیادہ ہو گئی ہے تو اس کو پینشن ملے گی۔ اگر اس کی سروس 10 سال سے کم ہے تو اس کو نہیں ملے گی پینشن نارملی وفاق میں جو ہے وہ 25 سال کے بعد دی جاتی ہے، اور صوبوں کے اندر وہ 20 سال کے بعد دی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ACR ہے، اینول کانفیڈینشیل رپورٹ۔ جو اینول کانفیڈینشیل رپورٹ ہے اس میں ایک رپورٹنگ آفیسر ہوتا ہے، ایک سائننگ اتھارٹی ہوتی ہے، کاؤنٹر سائننگ اتھارٹی ہوتی ہے۔ اس میں اگر آپ نے ایڈورس آرڈر کیا ہوا ہے یا ایڈورس رپورٹ ہے تو اس کو کنوے کرنا لازمی ہے، ادروائز اس ACR کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ یہ آج کا ہمارا ٹاپک تھا۔ اس کے بعد انشاءاللہ دوسرا ٹاپک بھی سروس لاز کے حوالے سے ہم بہت جلد آپ کے سامنے رکھیں گے۔ مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔